بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیاس الخطابی، قیاس کی دو قسمیں آپ صنعت خمسہ کی دو قسمیں آپ پڑھ چکے، قیاس برہانی اور قیاس جدلی۔ تیسری قسم یہ ہے قیاس خطابی۔ قیاس مفید للظن، یہ ایسا قیاس ہے جو ظن کا افادہ کرتا ہے، اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ علم ظنی، غالب ظن غالب گمان جس کو بولتے ہیں۔ ومقدماته مقبولات ماخوذة ممن يحسن الظن فيهم كالاولیاء والحکماء، اور اس قیاس کے جو مقدمات ہیں وہ مقبول ہیں۔ کیا ہیں؟ مقبول ہیں، یعنی صغرا ہو کہ کبرا ہو یہ مقبول ہے، نامقبول نہیں ہے۔ ماخوذات، اس کے مقدمات ماخوذ ہوتے ہیں ایسی شخصیتوں سے یا ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے، حسن ظن جن کے بارے میں ہوتا ہے۔ کل اولیاء، جیسے کہ اولیاء کرام سے ماخوذ ہوتے ہیں کہ کسی ولی کا خواجہ صاحب نے یہ فرمایا، غوث اعظم نے یہ فرمایا، سمجھ رہے ہیں، حافظ ملت نے یہ فرمایا۔ اس طریقے سے بزرگوں سے، دانشوروں سے وہ منقول ہو، واضح آگی، ایسے لوگوں سے منقول ہو جن کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، جن کے بارے میں اچھا گمان ہوتا ہے۔ کل اولیاء والحکماء، جیسے کہ اولیاء کرام والحکماء، اور حکماء دانشور، سمجھ گئے۔ اما الماخوذات من الانبیاء علیہم وعلی نبینا الصلاة والسلام فلیست من الخطاب، لیکن وہ مقدمات جو انبیاء کرام علیہم وعلی نبینا الصلاة والسلام سے ماخوذ ہیں تو وہ خطابت سے نہیں ہے۔ انبیاء کو جو ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی جو ہوتا ہے وہ رؤیا صادقہ ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، وہ الہام ربانی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، وحی ربانی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ القاء ربانی ہوتا ہے، وہ کشف من عند اللہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہاں پر شیطان کے وسوسے کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہاں بھی وسوسے شیطانی کا گزر ہو تو پھر انبیاء میں اور غیر انبیاء کے اندر، نبی میں اور امتی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ بات سمجھے گی؟ یہی بات اگر وہ اسماعیل دہلوی سمجھ لیا ہوتا تو وہ نہیں کہتا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، بعض میں اتنا فرق ہے۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا خواب بھی جو ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور رب العالمین ان سے براہ راست خطاب فرماتا ہے۔ انبیاء کے سوا کسی کی یہ شان نہیں ہوتا ہے۔ بعض میں لیکن وہ مقدمات جو انبیاء کرام سے ماخوذ ہیں وہ خطابت سے نہیں ہے، لِأَنَّهَا أَخْبَارٌ صَادِقَةٌ، انبیاء کرام سے جو مقدمات ماخوذ ہوتے ہیں وہ اخبار صادقہ، سچی خبریں ہیں، من مخبر صادق، ایک مخبر صادق، نبی صادق کی بارگاہ سے۔ دل علی صدقہ المعجزہ، جس مخبر صادق کے صدق کی دلیل اس کا معجزہ ہے۔ نبی جو ہے اپنی نبوت کی تصدیق میں معجزہ کو پیش کرتا ہے، وہ معجزہ اس کے صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، اور غیر نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی اگر جان لیتا تو سمجھ میں آتا کہ نبی میں اور غیر نبی میں کتنا فرق ہے۔ رب العالمین نبی کو وہ اعجاز سے سرفراز فرماتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو دلیل اعجاز نبی کو غیر نبی سے اور اس کے امتی سے ممتاز اور فائق کرتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کبھی بھی امتی جو ہے وہ نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ولا مجال للوہم فیہا، ان سچی خبروں کے اندر وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ حتی یتطرق الیہ الخلل، یہاں تک کہ ان کی سچی خبروں کی طرف خطا
غلط جو ہے وہ راہ پا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خطا اور خلل راہ پا جائے. فالقیاس المرکب منہا، لہذا انبیاء کرام سے ماخوذ جو مقدمات ہوں گے، ان کی اخبار صادقہ سے جو ماخوذ مقدمات ہوں گے، برہانی وہ قیاس برہانی کہلائے گا. قطعی المقدمات، اس کے مقدمات قطعی اور یقینی ہوں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ان کی شان یہ ہے کہ خواہش سے، نفسانی خواہش سے وہ فرماتے ہیں، وہ وہی فرماتے ہیں جو رب العالمین کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے. بعض میں بھی رب العالمین جس کو نبوت کے تاج زرزی سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے، اس کا مہد جو ہے اور وہ عہد طفولیت سے لے کر کے وہ سب روشن ہی روشن ہوتا ہے. بعض میں کوئی بھی نبی ہو، نبی اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان کی شان تھی کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو یہ ان کی شان تھی. بعض ذہن میں آ گئی. ہاں، ان کو شروع ہی سے ان کی وہ تاسیس ایسی کی جاتی ہے تاکہ کسی کو ان سے نفرت نہ پیدا ہو، بلکہ ان کا جب مہد روشن رہے گا، بات نہیں ذہن میں آ گئی، تو ان کی اتباع کی طرف ان کی طبیعت راغب اور مائل ہوگی. ان کو کسی ایسی چیز سے رب العالمین آلودہ اور پراگندہ نہیں فرماتا ہے ان کے بچپن کو، ان کے عہد طفولیت کو، کہ بعد میں لوگ ان کی اتباع سے نفرت کریں. او مظنونات، اس قیاس کے مقدمات مقبول ہوتے ہیں. او مظنونات، یا اس کے مقدمات اسی پر عطف ہے، یا مقبول نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ مظنون ہوتے ہیں، ظنی ہوتے ہیں. یحکم فیہا بسبب الرجحان، ظن میں کیا ہوتا ہے؟ ظن میں یہ ہوتا ہے جو غالب گمان ہوتا ہے. کسی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ایجاب اور ایک سلب. بات میں گی؟ تو جو راجح ہوتا ہے وہی ظن کہلاتا ہے، جو مرجوح ہوتا ہے وہی وہم کہلاتا ہے. مثلا ایجاب ہونا اگر راجح ہے، اس بات راجح ہے تو وہ ظن کہلائے گا، اور سلب نفی یہ کیا کہلائے گی؟ وہم. تو جو جانب راجح ہوتا ہے وہ ظن، جو جانب مرجوح ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہم. وہی فرماتے ہیں اس قیاس کے مقدمات مظنون ہوتے ہیں جن مقدمات کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے بسبب الرجحان، راجح ہونے کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی یہی مقدمہ کیا ہے؟ راجح ہے، یہی غالب ہے، یہی بھاری ہے، یہی باوزن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَنْدَرَجُ فِي الْحَدْثِيَّاتُ وَالتَّجْرِبِيَّاتُ والمتواترات التي لم تبلغ إلى حد الجزم بعدم شعور العلة أو عدم بلوغ عدد المخبرين إلى مبلغ التواتر. فرماتے ہیں قیاس خطابی کہ جو مقدمات مظنون ہوتے ہیں، ان مقدمات مظنونہ کے اندر حدثیات پڑھ چکے ہونا بدیہی کی 6 قسمیں. حدثیات سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے اندر کیا ہے؟ مندرج ہے. والتجربیات، اور تجربیات بھی اسی کے اندر مندرج ہیں. کیا مطلب؟ حکمہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں. سقمونیہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بار بار تجربہ کیا تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ مسئلہ صفرا ہے. بلکہ تو تجربہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. بس میں آگی؟ ہاں، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب بھی دیکھا تو یہی ہوا، تو یہ غالب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرماتے ہیں اس میں حدثیات اور تجربیات مندرج ہیں. والمتواترات، اور وہ متواتر بھی مندرج ہیں جو حد جزم تک نہیں پہنچے. ایک متواتر وہ ہے جو حد جزم تک پہنچ چکا، اور ایک متواتر وہ ہیں جو حد جزم تک نہیں پہنچے. کیوں؟ بسبب عدم شعور العلہ، اس وجہ سے کہ اس کی علت کا علم نہ ہوا، یا اس وجہ سے کہ اس خبر کے دینے والوں کی جو تعداد ہے وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچی.
ظاہر سی بات ہے مخبرین کی تعداد اگر حد تواتر تک پہنچ جائے تو اب کذب پر ان کا اتفاق عقل محال نہ جانے گی تو وہ یقین کا افادہ کرے گی. تو وہ متواترات جو حد جزم تک عدم شعور علت کی وجہ سے یا مخبرین کی تعداد تواتر کی حد تک نہ پہنچنے کی وجہ سے حد جزم تک نہ پہنچی. وَلِهَذِهِ الصِّنَاعَةِ مَنْفَعَةٌ عَظِيمَةٌ صنعت خمسہ میں سے اس جو ہے تیسری صنعت نہ ہے یہ قیاس برہانی جدلی خطابی تیسری نا اس تیسری صنعت یعنی قیاس خطابی کا منفعت عظیمت عظیم نفع ہے. اس کا کیا ہے یعنی اس کے بہت سے فوائد ہیں. فی تنظیم امور المعاش معاش ما یعیش فیہ الانسان وہی دنیاوی زندگی سمجھ گئے دنیاوی زندگی کے معاملات کو منظم کرنے میں گویا قیاس خطابی کے ذریعے خطبہ اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کے جو دنیاوی امور ہوتے ہیں ان کو منظم کرتے ہیں انہیں دعوت دیتے ہیں ان کی اصلاح ان کی تربیت وغیرہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. وتنسیق احکام المعاد اور معاد بولتے ما یعود الیہ ای الآخرہ اور آخرت کے احکام کو مرتب کرنے میں نظم و نسق سے قائم کرنے میں کہ خطبہ اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے دنیاوی امور کو بھی وہ منظم رکھیں اور آخرت کے جو احکام ہیں اس کو بھی وہ نظم و نسق سے قائم رکھیں. یہ کرو تو آخرت میں تمہیں یہ فائدہ ملے گا یہ کرو گے تو آخرت میں عقاب و عذاب ہوگا یہ سب نہ بتایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اس صنعت یعنی قیاس خطابی کا عظیم فائدہ ہے دنیاوی زندگی کے امور کو منظم کرنے میں نظم و نسق پر ایک نظام پر قائم کرنے میں اور آخرت کے احکام کو منظم کرنے میں. تنسیق تنظیم دونوں کا ایک معنی ہے نظم و نسق سے سلیقے سے قائم رکھنے میں. اما باستعمالها یا تو ان مقدمات کو عمل میں لانے کے ذریعے بعض ذہن میں آگی ان کو استعمال کرنے کے ذریعے اور بالاعتراض عنہا یا ان سے احتراز کے ذریعے. ظاہر سی بات العدل حسن کہا الظلم قبیح کہا تو عدل پر عمل کیا جائے ظلم سے بچا جائے. اسی طریقے سے جب خطابت میں کسی چیز کی دعوت دی جائے گی تو نیکی کی دعوت دی جائے گی برائی سے بچنے کا حکم دیا جائے گا. نماز روزہ کے قائم کرنے کا سچ بولنے کا اور کسی کی دل آزاری سے غیبت سے چغلی سے منع نہ کیا جائے گا. تو عمل میں لانے کی چیز ہے تو اس کو عمل میں لایا جائے بچنے کی چیز ہے تو بچا جائے برائی سے بچنے کے لیے کہا جائے گا یہ مت کرو وہ مت کرو لڑائی جھگڑا مت کرو. سمجھ رہے ہیں. وَلِذَلِكَ كِبَارُ الْحُكَمَاءِ يَسْتَعْمِلُونَ تِلْكَ الصِّنَاعَةَ كَثِيرًا اسی لیے عظیم حکماء اس صنعت کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں. وَيَعِزُونَ بِالْكَلَامِ الْخِطَابِيِّ جَمًّا غَفِيرًا وَعَزَا يَعِزُ وَعْزًا اور خطابی گفتگو کے ذریعے واعظ و نصیحت کرتے ہیں ایک جمع غفیر کو ایک جمع کثیر کو ایک جماعت کثیرہ کو. جمن غفیرن جمع غفیر بولتے ہیں ایک عظیم جماعت کو. غفیر معنی میں ہوتا ساتر کے چھپانے والے کے ڈھانکنے والے کے غفرہ یغفر اس سے بنا ہے. تو جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے زمین کیا ہو جاتی ہے چھپ نہ جاتی ہے. ولا بد ان تكون المقدمات المستعملة فيها مقنعة للسامعين مفيدة للواعظين اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس صنعت میں جو مقدمات استعمال ہوئے ہیں اس صنعت میں استعمال ہونے والے مقدمات یہ سامعین کے لیے قناعت بخش ہوں. سامعین کے لیے کیا ہوں یعنی ایسا خطاب کریں جس سے سامعین جس پر کیا کریں اکتفا کریں اور واعظین کے لیے کیا ہوں واعظ کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوں. فصل اب قیاس شعری بعض میں آگی 3 ہو گیا. چوتھا یہ ہے قیاس شعری قیاس معلف
من المخیلات الصادقۃ او الکاذبۃ، قیاس شعری یہ ایسا قیاس ہے جو قضایا مخیلہ سے مرکب ہو، ایسے قضایا سے مرکب ہے جو قضایا تخییلی ہیں. کیا ہیں؟ بازی میں آگی. ایک تو ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے خیال، ایک ہوتا ہے وہم. شک کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہونا اور نہ ہونا دونوں کیا ہوتا ہے، اس میں برابر ہوتا ہے. وہم میں ایک راجح ہے تو وہ ظن کہلاتا ہے، اور مرجوح ہے بعض دن میں آ گئی تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرجوح ہے تو اس کو وہم کہتے ہیں. اور خیال کے اندر یہ ہوتا ہے نہ تو اس کے دونوں جانب برابر ہوتے ہیں، نہ ان میں سے دونوں جانبوں میں سے کوئی ایک راجح اور نہ ہی کوئی مرجوح ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو قضایا مخیلہ سے مرکب ہو، وہ قضایا مخیلہ صادقہ ہوں یا کاذبہ، بس میں گی. اور وہ کاذبہ چاہے محال ہوں یا ایسے ممکن ہوں المؤثرۃ فی النفس، جو دل کے اندر اثر انداز ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کبھی سچی باتیں وہ کہہ دی جاتی ہیں، کبھی جھوٹی باتیں بھی، مگر یہ ہے کہ اس کا دل پر کیا پڑتا ہے؟ گہرا اثر پڑتا ہے. قبضاً و بسطاً، دل کے اوپر وہ اثر انداز ہوں. کس اعتبار سے؟ قبض و بسط کے اعتبار سے. یہ کبھی وہ فرحت انگیز ہے تو اس سے آدمی کو انبساط اور انشراح صدر حاصل ہوگا. کبھی وہ غم انگیز ہے، غمناک ہے، اندوہگی اور اندوہناک ہے تو اس سے انسان کیا ہوگا؟ وہ غمگین ہوگا. سمجھئے؟ تو دل پر وہ اثر انداز ہوں قبض و بسط کے اعتبار سے، بسط و کشاد کے اعتبار سے، یا غم اور خوشی کے اعتبار. قبض کا مطلب جس سے طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے، بعض میں آگی یعنی انبساط، خوشی اور مسرت شادمانی زائل ہو جائے. اور بسط کا مطلب یہ طبیعت کھل جائے، باغ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور طبیعت شگفتہ ہو جائے، چہرے پر شگفتگی کے، خندہ روئی کے آثار نمایاں ہوں، مسرت کی لکیریں ظاہر ہوں. بسط کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور قبض تو قبض ہی سے بنا ہے. جب آدمی کو قبض ہوتا ہے تو ویسے اس کی طبیعت اچھی نہیں رہتی. واضح میں آگی وہی. تو قبض کا معنی بسط اور بسط کا معنی کشاد، بسط و کشاد کے اعتبار سے. کبھی طبیعت شگفتہ ہوتی ہے اور کبھی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ وہ غمناک ہوتی ہے. وَلِلنَّفْسِ مُتَابَعَةٌ لِلتَّخْيِيلِ، اور نفس جو ہے وہ تخیل کی متابعت کرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. کا متابعت ہی للتصدیق، جس طریقے سے نفس جو ہے وہ تصدیق کی کیا کرتا ہے؟ متابعت کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی نفس انسانی، نفس دراکہ، عقل، ذہن جو ہے وہ تخیل، قضایا مخیلہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، اس سے وہ قبول کرتا ہے جس طریقے سے وہ تصدیقات کو قبول کرتا ہے. بل اشد منہ، بلکہ سچی باتوں کی اتنی متابعت نہیں کرتا ہے جتنی کہ وہ مخیلات صادقہ کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے. میرا محبوب ہے بڑھ کر کہیں اس بدر کامل سے، میں اس کے حسن سے واقف، اسے تشبیہ دوں کیسے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خالی چیزیں نہ ہیں، بات نہیں ذہن میں آ گئی. والغرض من هذه الصناعة أن ينفعل النفس بالترهيب والترغيب. قیاس خطابی اس تیسری صنعت سے مقصود یہ ہے کہ نفس یعنی ذہن، نفس دراکہ منفعل ہو، متاثر ہو، اثر قبول کرے. کس چیز کا؟ بالترہیب، خوف دلانے کا، و ترغیب اور شوق و رغبت دلانے کا. کبھی کبھی انسان کو خوف دلایا جاتا ہے، بات میں آگی، اور کبھی کبھی اس کو شوق دلایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اچھی بات کریں گے، اچھا کام کریں گے تو آپ کو رغبت دلائی جائے گی، شوق دلائی جائے گی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرہ. بیویاں ملیں گی، حور ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا.
تو شوق دلاتے ہیں کہ نہیں یہ کرو گے تو یہ پاؤ گے، وحور عین پاؤ گے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. بعض میں آگی ایسی تمہیں حوریں ملیں گی اور خوف دلایا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی آگ کی یہ ہوگی سیاہ، سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹیں گے، پولیس رات پر چلنا ہوگا، یہ سب دلایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو نفس منفعل ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، کیوں؟ خوف دلانے کی وجہ سے اور شوق دلانے کی وجہ سے. واشترط فی الشعر ان یکون الکلام جاریا علی قانون اللغہ، اور شعر کے اندر یہ شرط ہے کہ کلام لغت کے قانون پر، یعنی نحو صرف کے قانون پر وہ کیا ہو، جاری ہو. مشتملا علی استعارات بدیعۃ رائقہ، اور وہ کلام دلکش، بدیع کا معنی نادر، رائق معنی عمدہ، دلکش نادر استعارات کے اوپر مشتمل ہو. وتشبیہات انیقۃ فائقہ، اور انیق معنی میں عمدہ کے، خوبصورت کے، اور فائقہ کا معنی بلند اور اعلیٰ درجے کی عمدہ تشبیہ کے اوپر وہ مشتمل ہو. بعض میں کہ دلکش استعارے ہوں، نادر استعارے ہوں اس کلام کے اندر، اور وہ اعلیٰ قسم کی عمدہ تشبیہ کے اوپر مشتمل ہو. بحیث تؤثر فی النفس تاثیرا عجیبا، اس طور پر کہ وہ نفس کے اندر حیرت انگیز اثر پیدا کرے. یؤثر فی النفس تاثیرا عجیبا ویورث فرحا او یوجب طرحا، اور وہ خوشی یا غم پیدا کرے. بعض دن میں آگی کبھی کبھی کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو اس سے طبیعت مست ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو اس سے آدمی نوحہ وغیرہ کے اشعار ہیں تو اس سے غم طاری ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اشعار بھی تو کئی طریقے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. بعض ذہن میں آگی ومن ثم لا يجوز فيه استعمال الاولیات الصادقہ، اسی وجہ سے قیاس شعری کے اندر اولیات صادقہ، بدیہی اولی ہے نا، اولیات سنات بدیہی اولی، اسی وجہ سے قیاس شعری کے اندر اولیات یعنی بدیہی اولی جو صادق ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں. بعض میں کہاں محبوب، کہاں بدر کامل. بدر کامل تو جب رات میں نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، یہ حضرت نکلتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، خود ہی ٹارچ لے کے چلتے ہیں، خود ہی وہ اس روشنی کے محتاج ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ خیال ہے نا. وَيُسْتَحْسَنُ اسْتِعْمَالُ الْمُخَيَّلَاتِ الْكَاذِبَةِ، اور جھوٹے مخیلات کا، خیالی چیزوں کا استعمال اس میں مستحسن ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ کما قال العارف الگنجوی، عارف گنجوی وہی فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جیسا کہ عارف گنجوی نے اپنے بیٹے کو مخاطباً بولدی، اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے کہا وفلذۃ کبدہ، کبد بولتے ہیں جگر کو اور فلزہ بولتے ہیں ٹکڑے کو، جگر گوشہ، جگر گوشہ، اپنے جگر کے گوشے کو، جگر کے ٹکڑے کو، پارے جگر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، پارے جگر بھی ان کا لڑکا ہے، کیا کہا؟ در شعر مپیچ و در فن او، بات میں آگی شعر اور اس کے فن میں تم پیچ و تاب مت کھاؤ. کیا مطلب؟ شعر اور اس کے فن میں تم مت الجھو، چون اکذب اوس احسن او، شعر میں جتنا زیادہ جھوٹ بولو گی اتنے وہ اچھا لگے گا. ناظرین میں آگی دیکھتے ہیں اپنے معشوقاؤں کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کیا کہتے ہیں، تو پری لگتی ہے، تو ہی لگتی ہے، تیری آنکھیں ایسی ہیں، یہ ریشمی زلفیں، یہ شربتی آنکھیں. کیا اس قسم کا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ ریشمی زلفیں، یہ شربتی آنکھیں؟ ایسے بہت سے اشعار ہیں، سنو سب گاڑی میں لگاتے ہیں نا. اب ایسے ہی اس میں کیا ہے؟ دیکھو اگر حقائق پر دیکھو تو ہے وہ، تو اس میں جتنا ادھر ادھر مارو گے نا اتنے وہ خوبصورت لگے گا، واہ 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 داد دینے لگیں گے.
تو وہی کہہ رہے ہیں در شیر مپیچ و در فن او چون اکذب اوست احسن او وکا قول القائل یصف الخمر خمرہ، اور جیسے ایک شاعر نے شراب کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا کہا ہے؟ لہل بدر کاسن، بدر کامل جو ہے، لہا میں حق مرجع وحیل الخمری، بدر کامل جو ہے شراب کا پیالہ ہے. ماہ کامل کیا ہے؟ شراب کا پیالہ ہے. گویا شراب کا جو پیالہ ہے وہ ماہ کامل کی طرح نہیں، ماہ کامل ہی ہے، اتنا روشن ہے وہ. وہی شمسن، باز میں آگی، بدر کامل جو ہے شراب کا پیالہ ہے، وہی شمسن، اور وہ خود جو ہے یعنی شراب کیا ہے؟ وہ آفتاب روز روشن ہے. بدر کامل وہ شراب کا پیالہ ہے، وہی شمسن، اور وہ خود شراب کیا ہے؟ آفتاب ہے. یدیرہا، باز میں آگی، بدر کامل یدیرہا ہلال، ہا کا مرجع جو ہے وہی شراب، ادارہ یدیرو ہلال، ہلال بولتے ہیں وہی چاند کے جو ہے پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اسی کو نہ ہلال بولتے ہیں. ہلال اس شراب کو گردش میں لاتا ہے، یا اس پیالے کو کس میں لاتا ہے؟ گردش میں لاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی ساقی ہوگا نا. گویا بدر کامل شراب کا پیالہ ہے، شراب خود آفتاب ہے، اور شراب کا جو ساقی ہے وہ کون ہے؟ ہلال ہے. وَكَمْ يَبْدُو اِذَا مُزِجَتْ نَجْمٌ، باز میں بھی کم یبدو نجم اصل میں ہے، اور کتنے ستارے ظاہر ہوتے ہیں اذا مزجت، اذا مزجت الخمر، جب شراب کا جو ہوتا ہے، جب شراب ملائی جاتی ہے، جب شراب کی آمیزش ہوتی ہے، جب شراب کو پلایا جاتا ہے تو کتنے ستارے ظاہر ہوتے ہیں. وہ ستارے کون ہیں؟ وہی شرابی ہیں. جوم برابر جوم شرابی. نئی بات دن میں آ گئی. یہ کہا ہے کہ بدر کامل لہا کاسن، شراب کا پیالہ ہے. بعض دن میں آ گئی. اور خود شراب یہ کیا ہے؟ شمسن، وہ آفتاب ہے. یہاں شراب کو آفتاب کہا. یدیرہا ہلال، ہا کا مرجع بعض میں آ گئی. اس کاسے شراب کو، جام شراب کو، جام ہی کو یا شراب کو کون پلاتا ہے؟ گردش میں لاتا ہے ایک ہلال، ساقی کو کہتے ہیں ہلال. وَكَمْ يَبْدُو نَجْمٌ یا نجمن، اور کتنے ستارے ظاہر ہوتے ہیں اذا مزجت الخمر، جب شراب کی کیا ہوتی ہے؟ آمیزش ہوتی ہے، یعنی جب شراب کا دور چلتا ہے تو کتنے ستارے ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح ایک شاعر نے کہا لا تعجبوا من بلا غلالته، بلا بلام، یہ بلا مانے بوسیدہ ہونا، کوہنا ہونا، پرانا ہونا، اور غلالہ بولتے ہیں وہی بنیان کو، قمیص کو جو پہنا جاتا ہے. معشوق نے جس کپڑے کو پہن رکھا ہے، چاہے بلاؤز ہو، سمجھ میں آ گئی بات، چاہے اندر کی بنیان ہو، محبوب کے بنیان کے بوسیدہ ہونے سے ظاہر سی بات ہے اس کے بدن سے جو متصل ہوگا وہ بنیان ہی، بنڈی ہی نہ ہوگی. تو کہہ رہا کہ اس کے بنیان کے بوسیدہ ہونے سے، پھٹنے سے تم حیرت میں مت ہو. قد ذر ازرارہ علی القمر، بزمگی، اس لیے کہ اس کے ذر کی جمع ازرار ہے، اس کے بٹن چاند کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. کس پر ٹکے ہوئے ہیں؟ چاند کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو محبوب کو اس نے قمر کہا کہ محبوب ہی نے نہ اس کو پہن رکھا ہے، چاند کو اسی کو چاند کہا. گویا چاند کے جو قریب ہوتا ہے، نئی بات ذہن میں آ گئی، تو وہ وہاں پر بوسیدگی اور کوہنگی، وہاں کے فضا سے آلودہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو ایسے اس کے جو قریب ہوگا، اس کے بدن کی حرارت وغیرہ کی وجہ سے وہ بھی ایسے کیا ہو جائے گا؟ وہ سیدھا اور پرانا ہو جائے گا. تو یہاں پر محبوب کو کس سے تشبیہ دیا؟ وہ قمر سے. گویا وہ قمر حقیقی سے تشبیہ دیا
کہ جیسے قمر حقیقی کے جو قریب ہوتا ہے تو اس کی حرارت وغیرہ کی وجہ سے وہاں پر بوسیدگی کہنگی آ جاتی ہے، تو ایسے یہ بنیان بھی گویا قمر حقیقی کے اوپر وہ پہنا دیا گیا ہے، اس کو پہنا دیا گیا ہے جس پر وہ بٹن لگا دیے گئے ہیں، تو اگر وہ ہو جائے تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔ فشبہ المحبوبہ بالقمری، تو شاعر نے یہاں پر قد ذرہ ازرارہ القمر میں محبوب کو چاند سے تشبیہ دیا، اور یہ کہا لا تعجبوا من انشقاق غلالتہ، کہ اس کے بنیان کے چاک ہو جانے سے، انشقاق کا معنی پھٹ جانے سے تمہیں حیرت نہ ہو، لأنہ قمر، اس لیے کہ محبوب کیا ہے؟ چاند ہے۔ محبوب کیا ہے؟ چاند ہے۔ چاند کہا ہے، چاندنی نہیں کہا ہے، نئے بات ذہن میں آ گئی۔ ذر علیہ الغلالہ، جس چاند کے اوپر وہ پہنا دیا گیا ہے، کیا؟ جس چاند کو پہنا دیا گیا ہے وہ بنیان، بات سمجھ میں آ گئی۔ وَكُلُّ قَمَرٍ كَذَلِكَ، اور جو چاند ایسا ہو، یعنی جس چاند کے اوپر وہ ڈال دیا گیا ہو کوئی بنیان، فَغَلَالَتُهُ تَنْشَقُّ، تو اس کے بنیان چاک ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ نتیجہ کیا دے گا؟ غلالت المحبوب تنشق، تو محبوب بھی جب وہ چاند ہی ہے تو اس کی بھی بنیان چاک ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ چلو اتنا پڑھا دیا ہے، اب یہ بھی اسی کا کل پڑھا دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ لمبا ہے تو کہیں گے سب پڑھا دیا ایک کے دن میں، تو اتنا دیکھ لو پھر اس کو پڑھا دیں گے کل۔